السلام علیکم۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جن کے بنا امام حسین کی قربانی کوئی نہیں جان پاتا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے مرد تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، لیکن زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ اور اقوال ہی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو لوگوں کے بیچ پہنچایا تھا۔ محرم کے موقع پر اکثر امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ لگ بھگ ہر کوئی امام حسین کی شہادت کی بات کرتا ہے، لیکن کربلا کی لڑائی جو یزید اور اس کی سوچ کے خلاف لڑی گئی، اس میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے کئی لوگ قربان ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں حصہ لیا تھا ایک ایسی شخصیت نے جس کا نام با افسوس لوگوں کے درمیان میں اتنا مشہور نہیں ہے۔ یہ نام ہے امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ یہ وہی بی بی زینب ہے جو کربلا کے معرکے میں ایک لیڈر بن کر ابھری تھی۔ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو شاید صرف ایک ایسے غازی کے روپ میں یاد کیا جاتا جس نے وقت کے ظالم راجا کے خلاف جہاد چھیڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے جوان تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطاب اور اقوال ہی تھے جنہوں نے امام حسین کی قربانی کو لوگوں کے بیچ پہنچایا تھا۔ امام حسین کی شہادت تو کربلا کی جنگ میں 61 ہجری اسلامک کیلنڈر کے 10ویں محرم میں ہی ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی لڑائی لڑ لی تھی، اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی باری تھی۔ کون تھی زینب؟ سیدہ زینب بنت علی اصل میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی زینب یعنی امام حسین اور امام حسن کی حقیقی بہن۔ اپنے گھرانے کے باقی افراد کی طرح ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اسلامک اتہاس میں حصہ نبھایا تھا۔ حضرت زینب کی شادی عبداللہ ابن جعفر مولا علی کے بھتیجے سے ہوئی تھی، اور جب امام حسین نے یزید پلید کے خلاف لڑائی چھیڑی تھی تب بی بی زینب نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ بی بی زینب ہی وہ تھیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے زین العابدین علیہ السلام کی جان بچائی تھی، اور ایسے اسلامی اتہاس میں امام حسین کی نسل کو زندہ رکھا تھا۔ بی بی زینب کی شہادت کے بعد ان کا روضہ سیریا کے دمشق میں بنایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی سلام اللہ علیہ زینب نے ہی لوگوں تک یہ بات پہنچائی تھی۔ کیسے یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام کو شہادت ملی اور کیوں وہ کوئی غدار نہیں تھے؟ کوفہ میں زینب کے خطبات۔ 11ویں محرم کے دن عورتیں، بچے اور امام حسین کے بیٹے زین العابدین یزیدی فوج نے قید کر لیے گئے تھے اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی عدالت میں پیش کیے جانے تھے۔ کوفہ وہ شہر تھا جہاں زینب اور ان کی بہن کلثوم نے عورتوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نواسی زینب اپنے بابا علی اور بھائی بہنوں کے ساتھ اسی شہر میں رہی تھی۔ اسی شہر میں بندی بنا کر جناب زینب کو لایا گیا۔ جیسے ہی کارواں کوفہ میں پہنچا، وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جنہیں وقت کی حکومت نے غدار ثابت کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جن کی موت ہوئی تھی کربلا کی جنگ میں، ان کا سر لانے کو کہا گیا تھا، اور اس سمے امام حسین اور علی عباس علیہ السلام کا سر لیے زینب چلی آ رہی تھی۔ اسی سمے زینب نے اپنا پہلا خطبہ دیا جب لوگ انہیں غدار سمجھ رہے تھے۔ زینب کی آواز سے لوگوں کی آواز دب گئی، اور زینب نے زور سے دہاڑ کر لوگوں کے بیچ اپنی بات پہنچائی۔ تب کوفہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ لہجہ مولا علی پاک کا ہے جو ان کی بیٹی کی زبان سے نکل رہا ہے۔ جو لوگ غداروں کی سزا کا جشن منا رہے تھے وہ بھی زاروں قطار اشک بہانے لگے جب زینب نے اپنا خطاب دیا اور امام حسین کی بات بتائی۔ کیا ہوا تھا گورنر کی عدالت میں؟ جب اگلے دن گورنر کی عدالت میں پیغمبر کا پریوار پہنچا تو گورنر ابن زیاد نے
زینب کو نہیں پہچانا۔ ان کی بدحواس حالت میں بھی وہ بلند حوصلوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے سامنے امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ زینب کی پہچان جان کر جب گورنر نے ان کا مذاق اڑایا تو زینب نے کہا کہ گورنر نے خود اپنے پاپوں کے کارن لعنت لی ہے اور انہیں جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ زینب نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ وہ مولا علی کی بیٹی ہے اور رسول پاک کی نواسی اور امام حسین کی بہن جس نے شہادت حاصل کی تھی۔ بی بی زینب کا سفر۔ جب زینب اور ان کے کارواں کو دمشق جانا پڑا تب 750 میل کی وہ سردیوں کا سفر ان لوگوں کو کافی بھاری پڑا۔ ان لوگوں کو لمبا راستہ لینا پڑا تاکہ غداروں سے بچا جا سکے۔ تب زینب ان کی بہن اور حسین کے بیٹے زین العابدین پر کارواں میں مرنے والے بچوں کو دفنانے اور روتی بلکتی ماؤں کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی۔ اس دور میں زینب کے بھاشن لوگوں میں جذبہ بھر دیتے تھے اور ان کی بہن اور فاطمہ کبریٰ حسین کی بیٹی بھی لوگوں کو جاگرک کرتی تھی۔ زینب نے حسین کی قربانی کی کہانی لوگوں تک پہنچائی۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگوں کو اپنے دادا، پتا اور بھائی کی کہانی سناتی اور ساتھ ہی ابن زیاد کی ظلم کی داستان کی بھی بتاتی۔ دمشق میں پہنچنے کے بعد انہیں 72 گھنٹوں تک بازار کے چوراہوں پر کھڑا رکھا گیا۔ تب بھی زینب نے درد بھرا خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ امام حسین نے کس طرح اپنا قربانی دی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ غداروں کی جیت کا جشن نہیں منا رہے ہیں، وہ تو اسلام اصل پاک گھرانہ ہے۔ یزید کی عدالت۔ کوفہ سے دمشق کے راستے کے بیچ بی بی زینب اور باقی لوگ کربلا میں اپنے پریوار کے شہید لوگوں کا سر دیکھ رہے تھے تو انہیں بہت رنج ہو رہا تھا۔ اس سمے جنگ میں جیتنے والی فوج ہارنے والی فوج کے لوگوں کا کٹا ہوا سر لے کر جاتی تھی اور اپنی جیت کا جشن مناتی تھی۔ یزید کی عدالت میں بھی امام حسین کا کٹا ہوا سر زینب کے سامنے رکھا تھا۔ یزید نے کئی بڑے لوگوں کو بلایا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے سبھی بندی رسیوں سے بندھے ہوئے یزید کے سامنے پہنچ رہے تھے۔ انہیں سنگھاسن کے سامنے ایک تخت پر کھڑا کیا گیا اور یزید تب بھی اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ اس سمے بی بی زینب نے پوری طاقت لگا کر کھڑے ہو کر قرآن کی باتیں بتائیں اور کربلا کے جنگ کو لے کر اپنا خطبہ دیا۔ اس سمے وہاں موجود ہر شخص چونک گیا تھا، یہاں تک کہ یزید بھی۔ بی بی زینب نے سب کو راستہ دکھایا تھا۔ اس کے بعد بندیوں کو 1 سال تک ٹوٹے گھر میں رکھا گیا اور پھر یزید نے سب کو رہا کر دیا۔ امام زین العابدین نے اپنی بوا سے مشورہ کیا اور یزید پلید کو کہا گیا کہ سبھی شہیدوں کے سر لوٹا دیے جائیں اور انہیں ایک گھر دیا جائے۔ تب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی پہلی مجلس کی تھی اور امام حسین علیہ السلام پر گزرے ظلم لوگوں کو بیان کی۔ بی بی زینب اس پورے دور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرتی رہیں اور قیدیوں کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ بی بی زینب بڑھاپے میں مدینہ واپس آئی تھی اور وہاں بھی اپنے بھائی کے قربانیوں کی کہانی سنائی تھی۔ زینب کی اصلی جیت یہی تھی کہ ان کے بھائی کی شہادت کی کہانی آج بھی لوگوں دوارا یاد کی جاتی ہے، اور اگر زینب نہ ہوتی تو شاید امام حسین ایک غدار کی طرح دیکھے جاتے۔ بی بی زینب نے ہی شہادت کا اصلی مطلب لوگوں کو سمجھایا تھا۔